یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کوہن، آواز وجی احمد صدیقی۔ ڈاکٹر تاثیر۔ 20ویں صدی کے آغاز میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کے دو طبقے تھے۔ ایک وہ جو علوم الصنع و مشرقیہ میں درخوراوانی رکھتے تھے لیکن انگریزی زبان اور علوم حاضرہ سے بالکل بیگانہ تھے۔ دوسرا طبقہ ان جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں پر مشتمل تھا جو انگریزی کے بغیر ٹکڑا نہ توڑتے تھے اور اردو، فارسی، عربی کے ذخائر ادبی کی افادیت سے منکر اور دینیات سے بیگانہ محض واقع ہوئے تھے۔ دیوبند اور علی گڑھ ان دونوں طبقوں کے مرکز تھے۔ علی گڑھ کے پڑھے لکھے تو پھر بھی کسی حد تک مشرقیت کا دم بھرتے تھے، لیکن مدارس دینیہ کے فیض یافتہ علوم جدیدہ اور حالات حاضرہ کے تقاضوں سے بالکل ہی ناآشنا تھے۔ ڈاکٹر اقبال غالباً پہلے نمایاں اور ممتاز نوجوان تھے جو اس معاملے میں مجمع البحرین کی حیثیت رکھتے تھے، اور ایم اے، پی ایچ ڈی اور بیرسٹر کے ساتھ ہی ساتھ مشرقی علوم الصنع اور دینیات کے بھی بدرجہ اتم ماہر تھے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر پنجاب کے جن نوجوانوں نے علم کے ان دونوں پہلوؤں سے بیک وقت رابطہ استوار کیا، ان میں خلیفہ عبدالحکیم، سید احمد شاہ بخاری اور ڈاکٹر تاثیر کے نام ممتاز ہیں۔ نیرنگ خیال میں حکیم یوسف حسن صاحب نے رسالہ نیرنگ خیال جاری کیا تو ابتدائی سے اس کی ایک خصوصیت نمایاں ہوئی کہ اس میں عبد الرحمن چغتائی کی تصاویر اور ان پر محمد دین تاثیر ایم اے کے تنقیدی و تعارفی نوٹ شائع ہوتے تھے۔ اس سے قبل میں نے رسالہ الناظر لکھنؤ میں بعض ادبی مسائل پر محسن تاثیر ایم اے از لاہور کے مضامین پڑھے تھے، لیکن مضمون نگار کا سراغ نہ مل سکا تھا۔ ایک دن میں نے سید احمد شاہ بخاری سے پوچھا، یہ محمد دین تاثیر کون صاحب ہیں؟ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا، تاثیر خاص قابلیتوں کا نوجوان ہے، تعجب ہے اب تک آپ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ چلیے ابھی تاثیر کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ہم محلہ بارود خانہ میں میاں نظام الدین مرحوم کے دولت کدے پر گئے۔ وہاں ایک بالا خانے پر تاثیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ایک موٹے موٹے خد و خال کا جوان بے پرواہ نظر آیا، جس کی ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت سے خلوص ٹپکتا تھا۔ گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ مطالعہ بے حد وسیع ہے اور صرف مغربی ادب و فن ہی تک محدود نہیں، بلکہ اردو اور فارسی کے ذخائر علم و ادب میں بھی خاصی دسترس حاصل ہے۔ عبد الرحمن چغتائی کے آرٹ کا تعارف اردو دان طبقے سے تاثیر نے ہی کرایا اور مضامین لکھ لکھ کر لوگوں کو آرٹ کے جدید رجحانات کی طرف توجہ دلائی۔ انگلستان میں اس کے بعد اکثر ملاقاتیں ہونے لگی۔ جس زمانے میں علامہ عبداللہ یوسف علی اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، تاثیر صاحب ان کے ماتحت انگریزی ادب کے لیکچرر مقرر ہوئے اور اپنی دلاویز شخصیت، شعر و شاعری اور تدریسی قابلیت کی وجہ سے طلباء میں بے حد مقبول ہو گئے۔ کچھ مدت بعد مزید تعلیم کے لیے کیمبرج انگلستان چلے گئے اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے۔ یورپ میں قیام کے دوران میں جن احباب کو طویل طویل خطوط سے نوازتے تھے، ان میں بھی شامل تھا۔ اس زمانے میں تاثیر پر اشتراکیت اور ترقی پسندی کا بہت غلبہ تھا، لیکن اظہار خیالات میں کبھی حدود سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ اقبال نے نکاح پڑھایا۔ انگلستان سے واپس آئے تو ڈاکٹریٹ کے علاوہ ایک خاتون بھی ساتھ لے آئے، جن سے ازدواج طے ہو چکا تھا۔ میاں نظام الدین مرحوم پرانے وزادار بزرگ تھے، اس معاملے پر جزبز تو ہوئے، لیکن علامہ اقبال کے سمجھانے سے رضامند ہو گئے اور ڈاکٹر تاثیر کا نکاح کرسٹابل کے ساتھ ڈاکٹر اقبال نے خود پڑھایا۔ ڈاکٹر تاثیر ایم اے او کالج امرتسر کے پرنسپل مقرر ہوئے، وہیں فیض احمد فیض لیکچرر ہوئے۔ امرتسر ہی میں فیض اور ایلس کی شادی ہوئی اور تاثیر اور فیض ایک دوسرے کے ہمزلف بن گئے۔ جنگی نشریہ۔ جنگ کے زمانے میں برلن، جرمنی سے جنگی خبروں پر اردو میں تبصرہ نشر ہوا کرتا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو نے قرار دیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں سے اس تبصرے کا جواب
ڈھول کا پول کے عنوان سے دیا جائے۔ قرۂ فال ڈاکٹر تاثیر کے نام پر پڑا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ اسی دوران میں وہ سری پرتاپ کالج سری نگر کے پرنسپل مقرر ہو گئے اور یہ فرض میرے سپرد ہوا۔ اب اس تقریر کا عنوان برلین کی خبریں تھا اور ملک بھر میں اس تقریر کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ سیاسی طور پر مشتبہ۔ سر سکندر حیات خان کی وزارت کے زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر کی آسامی خالی ہوئی۔ تاثیر نے کہا اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اور مہر صاحب نے میاں عبدالحی وزیر تعلیم اور سر سکندر کو تاثیر کے حق میں قائل کرنے کی شدید کوشش کی اور 3-4 دن صبح سے شام تک اسی چکر میں رہے۔ آخر سر سکندر نے کانفیڈینشیل طور پر ہمیں بلایا کہ تاثیر صاحب کے متعلق بین الاقوامی نظام خفیہ کی رپورٹ اچھی نہیں ہے اور کمیونسٹ مفکروں اور کمیونسٹ مطبوعات سے ان کا تعلق بہت گہرا بتایا جاتا ہے، اس لیے انگریز انہیں گورنمنٹ کالج میں ملازمت دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم خاموش ہو گئے اور ڈاکٹر لطیف صوبہ سرحد گورنمنٹ کالج میں لے لیے گئے۔ محب وطن تاثیر۔ پاکستان قائم ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر تاثیر کمیونزم اور ترقی پسند ادب کی لیڈری سے برگزیدہ ہو چکے تھے اور اپنے بعض احباب مخلص کے ساتھ مل کر بعض خدمات قومی بھی انجام دے رہے تھے۔ مثلا انہوں نے شیخ محمد عبداللہ قائد کشمیر اور قائد اعظم کی ملاقات کرانے کے لیے بے حد محنت کی اور فریقین کو آمادہ کر لیا، لیکن آخر میں دونوں نے بعض اصولوں کے پیش نظر ملاقات سے پہلو تہی کر کے تاثیر کو سخت مایوس کر دیا۔ کشمیر کے لیڈروں کے ساتھ تاثیر کے گہرے تعلقات تھے اور وہ اکثر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد ڈاکٹر تاثیر نے پاکستان مبارک کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین پاکستان ٹائمز میں لکھا، جس کے لفظ لفظ سے ان کی حب وطن اور تعمیری ذہنیت کا ثبوت ملتا ہے۔ زبان میں آزادانہ روش۔ تاثیر کی شاعری میں جدید و قدیم کا نہایت لطیف امتزاج پایا جاتا ہے۔ ابتدائی غزلوں میں ان کا مخصوص رنگ تو موجود ہے، لیکن بعض مقامات پر زبان خلاف محاورہ ہو گئی ہے اور کہیں کہیں فن کے تسامحات بھی پائے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں ان باتوں پر ٹوکا کرتا تھا، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے، کیونکہ آج کل کے ادیبوں اور شاعروں کی خود رائے کا کچھ اثر ان میں بھی تھا، یعنی غلطی کرتے تھے، جان بوجھ کر کرتے تھے اور پھر اس کی صحت پر اصرار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مجھ سے کہنے لگے، سالک صاحب، کیا ہم نے جانا ہے، ہم نے کرنا ہے، لکھنا درست ہے؟ میں نے کہا خلاف محاورہ اہل زبان ہے، مجھ کو جانا ہے اور مجھ کو کرنا ہے درست ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنی تحریروں میں متعدد بار اس قسم کے فقرے لکھے ہیں، اگر کوئی اہل زبان اعتراض کرے تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا غلطی کا جواب کیا ہوگا؟ صاف کہیے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہنس کر کہنے لگے نہیں، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا جواب دے سکوں جو بظاہر معقول ہو۔ میں نے کہا بھائی، غلطی کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے جو جواب دیا جائے گا وہ تو محض سخن ترازی اور کج بحثی ہوگی۔ کہنے لگے کچھ بھی ہو، آپ اس کا جواب مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا آپ یہ کہیے کہ نے علامت فاعلی ہے اور کو علامت مفعولی۔ اگر جانا ہے کا فاعل میں ہے تو اس کے بعد نے ہی درست ہے۔ کو کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ سن کر اچھل پڑے اور کہا بس ٹھیک ہے، اب میں جواب دے لیا کروں گا۔ میں نے کہا شوق سے دیجئے، لیکن محاورے کے اعتراض کا جواب قواعد سے اور قواعد کے اعتراض کا جواب محاورے سے دینا اصول لسانیات سے درست نہ ہوگا۔ ہزار پہلو شخصیت۔ تاثیر بے حد روشن طبع اور عالی دماغ آدمی تھے۔ ان کی ذہانت و طباعی بے مثال تھی۔ شاعروں میں شاعر، فلسفیوں میں فلسفی، ادیبوں میں ادیب، نقادوں میں نقاد، معلموں میں معلم، اور صرف یہی نہیں بلکہ رندوں میں رند لم یزل۔ مجلس یارہ میں بریشم کی طرح نرم اور لڑائی میں فولاد کی طرح سخت۔ معاصرانہ نوک جھونک اور کشمکش و چپقلش کے عاشق۔ ان کی ظرافت محفل آرا تھی اور طنز بے پناہ۔ شعر و سخن میں پرانے انداز و تخیل کی خوبیوں کے بھی دل دادا اور نئے اسالیب فکر اور جدید طریق ہائے اظہار کے بھی قدردان۔ ادب و آرٹ کی تنقید میں انہوں نے اردو کے انشا پردازوں کو نئے راستے دکھائے اور ان کے روابط صرف شاعروں اور ادیبوں
ہی تک محدود نہ تھے بلکہ ماہرین تعلیم، ارباب سیاست، ارکان صحافت سبھی سے گہری چھنتی تھی۔ سبھی ان کی گوناگوں قابلیتوں اور صلاحیتوں کے شیفتہ تھے۔ زمیندار و انقلاب کی جنگ، ان کا دماغ اور قلم نچلا نہ بیٹھتا تھا۔ زندگی میں جمود اور ٹھہراؤ کے قائل نہ تھے، اور کچھ نہیں تو فرضی ناموں سے اخباروں میں کسی کے خلاف مضمون نگاری کر رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں، اور ہم قلم لوگوں کو چھیڑ چھیڑ کر خوش ہو رہے ہیں۔ جس زمانے میں انقلاب اور زمیندار کے درمیان تحریری جنگ ہو رہی تھی، تاثیر انقلاب کے جھنڈے تلے تھے، اور نظامی قدوسی ایم اے کے فرضی نام سے مولانا ظفر علی خاں اور زمیندار کے خلاف نہایت چپتی ہوئی نظمیں لکھ کر انقلاب میں چھپواتے تھے۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد جب ڈاکٹر تاثیر اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، اکثر اپنے کام سے فارغ ہو کر مجھے ٹیلی فون کرتے اور کہتے، اگر آپ فارغ ہوں تو میں آ جاؤں۔ میں کہتا تھا بسم اللہ۔ دفتر انقلاب میں آ کر بیٹھتے تو گھنٹوں گفت و شنید کا ہنگامہ برپا رہتا۔ بیچاری کرس کھانے پر ان کا انتظار کرتی اور اسلامیہ کالج، میاں امیر الدین، ایس ایم شریف، ڈائریکٹر تعلیم یونیورسٹی، اور خدا جانے کہاں کہاں ٹیلی فون کر کے ان کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی۔ آخر وہ دفتر انقلاب میں ملتے اور پھر ان دونوں کی ٹیلی فونی لڑائی قابل دید ہوتی۔ اپنی بچیوں پر وہ جان چھڑکتے تھے، اور گھر میں ان کے ساتھ لاڈ پیار کے بعد مطالعہ وغیرہ کے لیے بہت ہی کم وقت نکال سکتے۔ حسرت اور تاثیر کی نظم بازی، وہ اخباری لڑائی تو بہت سے دوستوں کو یاد ہوگی جو ان کے اور چراغ حسن حسرت کے درمیان ہوئی۔ صرف یہی نہیں کہ تاثیر صاحب کمیونزم اور اس کے متعلقات سے کاملاً برگشتہ ہو چکے تھے، بلکہ ان کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ مولانا چراغ حسن حسرت کمیونسٹ نہ تھے، لیکن امروز کے ایڈیٹر ہونے کی وجہ سے لا محالہ میاں افتخار الدین کی رعایت پر مجبور تھے۔ اگرچہ تاثیر اور حسرت کی دوستی پرانی اور گہری تھی، اور ہم مشربی کی وجہ سے اس میں اور بھی چار چاند لگ گئے تھے، لیکن تاثیر کو تو لڑنا تھا، خواہ مقابل پر کوئی دوست ہی کیوں آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نام سے بھی اور بعض فرضی ناموں سے بھی نظمیں لکھنی شروع کی، جن میں کمیونسٹ اخبار اور حسرت اور افتخار الدین پر بے پناہ چوٹیں ہوتی تھیں۔ ادھر حسرت بھی پرانے فقیر تھے، انہوں نے مقابلے پر دھڑا دھڑ نظمیں جھاڑنی شروع کی، یہاں تک کہ معمولی سی چھیڑ چھاڑ 2-3 ہفتوں کے اندر گھمسان کا رن بن گئی۔ تاثیر کی نظمیں زیادہ تر مغربی پاکستان میں اور حسرت کی امروز میں چھپتی تھیں۔ لاہور کے تماش بین اخبار بین دونوں کو پڑھتے اور لطف اٹھاتے تھے۔ متارکہ ہو گیا۔ جب یہ مناظمہ لطیف چوٹوں سے بڑھ کر ذاتی حملوں اور مبتذل اشارات تک پہنچ گیا تو ایک دن آغا شورش کاشمیری اور 1-2 اور نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ اس ناگوار جنگ سے اہل ذوق بیزار ہو رہے ہیں، تاثیر اور حسرت دونوں آپ کے دوست ہیں، ان کو منع کیجئے۔ اس وقت تک حسرت نے نظموں کے علاوہ حرف و حکایت میں بھی تاثیر کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تھا، بلکہ انجمن حمایت اسلام سے ان کو اسلامیہ کالج کی پرنسپلی سے موقوف کرانے کی اپیل بھی کر دی تھی۔ میں نے حسرت سے کہا، آپ تو بہت بااصول اور متین صحافت کے دعوے دار ہیں، آخر یہ امروز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی سنجیدہ صحافت ہے؟ وہ بہت بگڑے ہوئے تھے، لیکن میرے اصرار پر مان گئے کہ اگر تاثیر باز آ جائے تو امروز میں کچھ نہ لکھا جائے گا۔ پھر میں نے تاثیر صاحب سے کہا کہ آپ اتنے عالم و فاضل آدمی، ایک کالج کے پرنسپل، اخبار نویس تو اپنی پگڑی رکھتے نہیں اور دوسرے کے سر سے اتارنے میں تامل نہیں کرتے، لیکن یہ جنگ و پیکار آپ کی شان کے لائق تو نہیں۔ کہنے لگے، آپ حکم دیں گے تو میں نہ لکھوں گا، لیکن حسرت اس رعایت کے قابل نہیں ہے۔ پھر میں نے مولانا میکش مدیر مغربی پاکستان سے کہا کہ آپ اب اس سلسلے میں کوئی چیز نہ چھاپیے۔ راتوں رات یہ متارکہ مکمل ہو گیا اور صبح دونوں اخبار اس ناگوار جھگڑے سے پاک تھے۔ تاثیر اور حسرت کی یہ ساری نظمیں آغا شورش نے جمع کر کے چٹان میں چھاپ دیں تاکہ اس تاریخی جنگ کا ریکارڈ محفوظ رہے۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ متارکہ کے بعد مصالحت بھی کرا دوں تاکہ دونوں دوست گلے مل جائیں، لیکن میں سوچتا ہی رہا، اور تاثیر ایک دن دفتن حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ حسرت کو ان کی موت کا صدمہ خاص طور پر زیادہ ہوا، اس لیے کہ وہ تاثیر سے صلح نہ کر سکے، اور دونوں کا سلسلہ کلام و سلام آخر تک منقطع ہی رہا۔ تصنیفات کی قلت۔
سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ تاثیر تصنیف و تالیف کے اعتبار سے دوسرے معاصرین کے مقابلے میں تہی دست رہے۔ حالانکہ طبیعت کی روانی، فکر کی جولانی، معلومات کی ہمہ گیری اور تحریر کی سہولت تاثیر کو دوسروں سے بہتر حاصل تھی۔ وہ چاہتے تو ڈھیروں کتابیں لکھ جاتے اور لوگ ان کے علم و فن سے مستفید ہوتے، لیکن صرف چند چھوٹے چھوٹے تنقیدی مضامین، کچھ نظمیں اور غزلیں ان کا سرمایہ حیات ہیں۔ آخری ایام میں ایک چھوٹا سا ناول لکھا جس کو اپنے نام سے شائع کرانے کا ارادہ نہ تھا، لیکن احباب نے اس کو تاثیر ہی کے نام سے شائع کر دیا۔ آتش کدہ تاثیر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو پروفیسر حمید احمد خان صاحب کی کوشش سے مرتب ہوا اور سی بلقیس تاثیر نے شائع کر دیا، لیکن قلت تصانیف کے باوجود ان کا نام اور مقام اہل علم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نظم و نثر کے قلیل ذخیرے میں بھی ان کے محاسن فکری لفظ لفظ سے روشن ہیں۔ تاثیر کے صدہا شاگرد ان کی محبوبیات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے احباب کا تو یہ حال ہے کہ ممکن نہیں تاثیر کا ذکر آئے اور وہ آپ دیدہ نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر اقبال بھی ان کی علمی صلاحیتوں کے مداح و قدردان تھے، اور ایک ڈاکٹر صاحب ہی پر موقوف نہیں بلکہ ملک بھر کے اہل علم تاثیر سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے 50 برس کی عمر پائی، لیکن ان کی فکر کی جولانی، طبیعت کی شوخی اور اچپلاہٹ، ان کے بلند قہقہے، شعر و موسیقی سے ان کی بے خودانہ لطف اندوزی آخری دم تک قائم رہی۔